مجھے پتہ ہے اسکرین پر بارش اور ہریالی دیکھ کر آپ کے دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہوگی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے میرے کہنے سے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سوچیں، کیا کوئی ایک انسان، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے آپ کے ذہن میں، آپ کی زندگی میں، جس کا نام سنتے ہی اور جس کی شکل دیکھتے ہی آپ کا دل بھاری ہو جاتا ہے، جس کا فون یا میسج آئے تو دل کرتا ہے نہ میسج کا جواب دیں اور نہ ہی فون کال اٹینڈ کریں، جس کے گھر سے نکلتے ہی آپ کو سانس آنے لگتی ہے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر ہنستی تو ہیں لیکن اپنے کمرے میں آ کر یا اپنے گھر واپس آ کر آپ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ اور خود کو تھکا ہوا محسوس کرتی ہیں۔ جی ہاں، وہی چہرہ، بالکل وہی چہرہ، آپ اسے جانتی ہیں نا؟ آپ کا دل اسے پہچانتا ہے بہت اچھی طرح۔ آپ اس رشتے سے تنگ ہیں لیکن پھر بھی اس رشتے کو اٹھائی پھرتی ہیں، کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہی محبت ہے، یہی رشتہ نبھانا ہی محبت ہے، یہی عورت کا فرض ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ سے وہ بات کہنا چاہتی ہوں جو شاید آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنی ہوگی۔ کچھ لوگوں سے دور ہونا گناہ نہیں ہے، کچھ رشتوں کو چھوڑ دینا ظلم نہیں ہے، اپنا سکون چننا خود غرضی نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، ایک ہی بار ملی ہے اور آج پہلی بار آپ اسے اپنی شرطوں پر جینے کا حق رکھتی ہیں۔ تو ساتھ رہیں کیونکہ آج کی یہ بات شاید آپ کی زندگی کا سب سے ضروری لمحہ ہو۔ کیا آپ کے گھر میں بھی کوئی ایک ایسا انسان ہے جو ہر وقت یہ کہتا ہے کہ فلاں کی بیٹی دیکھو ڈاکٹر بن گئی ہے، فلاں کا گھر دیکھو کتنا صاف رہتا ہے، تمہارے گھر میں تو ہر وقت ہر چیز کا بکھراوا رہتا ہے، فلاں نے کتنا وزن کم کر لیا ہے، تم نے کیا کیا ہے، فلاں کے بچے کتنے فرما بردار ہیں، تمہارے بچے تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ باتیں یہ آپ کو محنت کروانے کے لیے نہیں کہی جاتی، یا آپ کو اس لیے نہیں کہی جاتی کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، یا آپ کی بہتری کے لیے نہیں آپ کو کہی جا رہی ہوتی، یہ اس لیے آپ کو کہی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ آپ کسی قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ لوگ ہر ملاقات میں آپ کو ایک آئینہ دکھاتے ہیں، لیکن وہ آئینہ ہمیشہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ہمیشہ ادھورا ہوتا ہے۔ آپ صبح اٹھ کر گھر سنبھالتی ہیں، بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، رات کو تھک ٹوٹ کر سوتی ہیں، لیکن ان کے لیے آپ کی یہ ساری محنت بیکار ہے، ان کو آپ کی یہ ساری محنت نظر نہیں آتی، صرف وہ ایک کمی نظر آتی ہے جو انہیں آپ میں ڈھونڈنی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ بھی اپنے آپ کو انہی کی نظر سے دیکھنے لگتی ہیں۔ آپ صبح اٹھتی ہیں اور پہلا خیال آپ کو کیا آتا ہے؟ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ آپ کوئی فیصلہ کرتی ہیں یا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو پہلا خیال کیا آتا ہے کہ پتہ نہیں فلاں کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا۔ آپ کچھ اچھا کرتی ہیں تو پہلا خیال کیا آتا ہے کہ کاش وہ بھی دیکھ لے کہ آج میں نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب سے خطرناک بات ہے، جب کوئی آپ کے دماغ میں اس طرح گھر کر لے کہ آپ اپنے لیے نہیں اس کے لیے جینے لگیں، تو پھر آپ اپنی زندگی جی ہی نہیں رہی، آپ اس انسان کی توقعات کی قید میں ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا تھا، لیکن عقل آئی 40 کے بعد۔ عقل تو ویسے 30 کے بعد ہی آنی شروع ہو گئی تھی، لیکن کوئی سٹیپ لینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، دل میں ڈر تھا، رشتے خراب ہوں گے، دوستیاں خراب ہوں گی، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے کچھ کرتی نہیں تھی، سٹیپ نہیں اٹھاتی تھی۔ لیکن 40 کے بعد زندگی نے بہت کچھ سکھایا، وہ ڈر نکال دیا جو کب سے جڑیں گاڑ کر میرے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور جب میں نے اس طرح کے لوگوں سے فاصلہ بنایا، اپنے ڈر کو نکال کر باہر پھینکا، تو پہلی بار مجھے اپنا گھر اچھا لگنے لگا، پہلی بار مجھے میری محنت کافی لگنے لگی، پہلی بار میں نے آئینے میں دیکھا، میں مسکرائی اور اپنا آپ اچھا لگا، کیونکہ جب کمپیئر کرنے والی آواز بند ہو جاتی ہے نا تو آپ اپنی آواز سن سکتی ہیں۔ آپ کی آواز آپ کو بتاتی ہے، آپ کا دل، آپ کا چہرہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کافی ہیں، اور آپ ہمیشہ سے کافی تھیں، آپ بہترین ہیں، آپ بہت کچھ اچھا کر رہی ہیں۔ جو لوگ آپ کو بار بار کمپیئر کرتے ہیں نا، آپ کو یہ محسوس کراتے ہیں کہ آپ کے اندر کہیں نہ کوئی کمی ہے، وہ آپ کا بھلا نہیں چاہتے، چاہے اب وہ آپ کی اپنی سگی ماں ہو، آپ کے والد ہوں، آپ کی بہن ہو، سہیلی ہو، بھائی ہو، ساس ہو، نند ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسا رشتہ ہے تو اس رشتے سے فوراً چھٹکارا پا لیں۔
مجھے پتہ ہے جس طرح میں کمزور تھی، میں سب کو چاہتے ہوئے بھی آسانی سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی. بہت ساری خواتین ابھی بھی ذہن میں یہی سوال لیے ہوئے ہوں گی کہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے چھٹکارا نہیں پایا جاتا، لیکن رشتوں کو رشتوں کی باؤنڈریز میں ہی پھر رکھنا چاہیے تاکہ وہ رشتے آپ کی باؤنڈری کراس کر کے آپ کے ذہن اور آپ کے دل پر غالب نہ ہو جائیں. دوسرے لوگ جن سے میں نے چھٹکارا پایا 40 کے بعد، وہ ایسے لوگ تھے جو صرف مجھے ضرورت میں یاد رکھتے تھے. کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جو عرصہ غائب رہتا ہے، مہینوں آپ کو نہ پوچھتا ہے، نہ اسے آپ کی پرواہ ہوتی ہے، کبھی آپ کا حال چال بھی ایک ٹیکسٹ کر کے نہیں پوچھتا، اور پھر اچانک فون آتا ہے کہ ہاں تم کیسی ہو، بہت دنوں سے یاد آ رہی تھیں، ٹائم نہیں مل رہا تھا تمہیں کال کرنے کا، تمہیں میسج کرنے کا، اور آج بس رہا نہیں جا رہا تھا تو تمہیں کال کر لی. اور آپ حیران ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار اس کو آج ہماری یاد کہاں سے آ گئی. اور ان کا اصل مطلب اس تمہید کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ انہیں کوئی نہ کوئی آپ سے کام ہوتا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی آپ سے فیور لینی ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے آپ کو یاد کیا ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اچھا، آپ ایسے انسان کا جب اتنے عرصے بعد آپ کو فون آتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں جو وہ آپ کے ساتھ رکھتا ہے، آپ کیا کہتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، مطلب وہ جو بھی آپ کو کہتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے، ہاں جی ٹھیک ہے ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے، رشتہ نبھانا صرف آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ وہ کیا کہے گا یا وہ کیا کہے گی یا لوگ کیا کہیں گے اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے اس طرح سے رسپونڈ کیا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ بیمار تھے کیا وہ آئے تھے؟ جب آپ رو رہی تھیں انہوں نے پوچھا تھا؟ جب آپ کو کسی کی ضرورت تھی کیا وہ تھے وہاں پر؟ نہیں نا، وہ تب نہیں تھے نا. اور اب جب انہیں ضرورت ہے آپ موجود ہیں، ہر وقت موجود ہیں. یہ رشتہ نہیں ہے جیسے آپ رشتہ سمجھ رہی ہیں نا، یہ رشتہ نہیں ہے، یہ ایک معاہدہ ہے جس میں صرف آپ دیتی ہیں، صرف. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات جانتی ہیں کیا ہے؟ جب آپ نو کہیں گی نا تو یہی لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے اور آپ کے خلاف باتیں کریں گے، آپ کی غیبت کریں گے، آپ کی لیگ پولنگ کریں گے، اور پھر کہیں گے ایسی تو نہیں تھی تم تو بدل گئی ہو، تم تو پہلے جیسی نہیں رہی ہو، مجھے تو پتا تھا تم اتنی ہی سیلفش ہو. تب یہ باتیں سن کر دل کانپ جاتا ہے اور آپ سوچنے لگتی ہیں کہ شاید آپ ہی غلط ہیں، بالکل ایسے جیسے میں سوچا کرتی تھی. لیکن نہیں، آپ غلط نہیں ہیں، آپ خود غرض نہیں ہیں. اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ صحیح ڈائریکشن میں ہیں، آپ نے اپنی قدر کی ہے. اور وہ لوگ جو آپ کی قدر نہیں کرتے انہیں آپ کا نو کہنا برداشت نہیں ہوا. یقین کریں جب میں نے ایسے لوگوں کو پہچاننا شروع کیا نا تو میں نے صرف ایک کام کیا، میں نے ان کے فون آنے پر خوش ہونا سب سے پہلے تو ختم کیا. اور سم ٹائمز تو فون آتا بھی ہے تو میں اگنور کرتی ہوں، میں پک ہی نہیں کرتی ہوں. میسیجز آتے ہیں تو میں جواب ہی نہیں دیتی ہوں. میں نے سمپلی اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنا سکون ان پر خرچ کرنا بند کر دیا. اور اس وقت جو خالی جگہ بنی اسے میں نے اپنے آپ سے فل کیا. جو لوگ صرف لینا جانتے ہوں نا اور کبھی دینا نہ جانتے ہوں، وہ رشتہ نہیں ہوتا، وہ بوجھ ہوتا ہے. اور بوجھ اٹھانا زندگی نہیں ہے، یہ سزا ہے. تیسرے لوگ جن سے میں نے چھٹکارا پایا اور میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی چھٹکارا پا لیں جتنی جلدی ہو سکے، وہ لوگ ہیں جو آپ کی خوشی کبھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ آپ کے سامنے بالکل نارمل ہوتے ہیں. اچھا، ان لوگوں کو نا انسان پہچان بھی نہیں سکتا، یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے بالکل نارمل ہوں گے، ہنسیں گے، گلے ملیں گے، مبارکباد دیں گے، لیکن جب بھی آپ انہیں کوئی خوشخبری سنائیں گے ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے آپ کو فیل ہوگا کہ ایک ایکسپریشن آئے گا ایک لمحے کے لیے اور فوراً ہی غائب ہو جائے گا. اور اگر آپ ان سے فون پر بات کریں اور آپ انہیں کوئی گڈ نیوز دیں گے نا تو ان کے لہجے میں ایک ہلکا سا آئے گا، کچھ فیل سا ہوتا ہے جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جب آپ کامیاب ہوں گی، کوئی اپنی نیوز دیں گی تو فوراً یہ کوئی نہ کوئی کمی نکال دیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو ریئلائز کرا دیں گے کہ یار یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یا مطلب آپ کی
خوشی میں نا رنگ میں بھنگ ڈالنا ہے انہوں نے. جب آپ خوش ہوں گی یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات چھیڑ دیں گے جس سے وہ خوشی آدھی ہو جائے. ہاں مطلب ان کے جو جواب ہوتے ہیں وہ پتہ ہے کس طرح کے ہوتے ہیں. مطلب آپ نے انہیں کوئی اچھی بات بتائی تو یہ جواب میں یہ نہیں کہیں گے بہت مبارک ہو, بہت اچھی بات ہے, تمہیں تمہاری محنت کا صلہ مل گیا. نہیں, یہ کہیں گے کہ ہاں دیکھ لو بس لیکن سنبھل کر, ہاں دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے, ہاں لیکن فلاں کا تو اس سے بھی بہتر ہوا تھا, اور اس طرح کی باتیں کریں گے. مطلب اگر آپ نے کوئی گھر میں چیز لے لی ہے نا تو یہ فوراً ہی کمپیئر کرنا شروع ہو جائیں گے. لیٹ سپوز آپ نے کوئی, چلیں چھوٹی سی مثال ہے, کوئی آپ نے بیڈ شیٹ لی ہے اور آپ نے انہیں دکھا دی ہے میں نے تو اس سے بھی اچھی لی تھی, یا میری فلاں نے تو اس سے بھی اچھی لی تھی. اگر آپ نے گھر میں کچھ اچھا کرا لیا تو فوراً انہوں نے کمپیئر کرنا شروع کر دینا ہے, فلاں کا گھر تو ایسا ہے, فلاں کے گھر میں تو. مطلب مجھے اس طرح کے لوگ ملے ہیں نا لائف میں آپ کو کیا ہی بتاؤں. ایسے لوگوں سے جب بھی میں اپنی کوئی گڈ نیوز شیئر کرتی تھی تو یہ لوگ کبھی اپریشیٹ نہیں کرتے تھے. ان کا لہجہ بدل جاتا تھا, ان کے ایکسپریشنز بدل جاتے تھے, اور وہ اس طرح سے کہتے تھے کہ ہاں اچھا تو ہے لیکن ایسے ہو جائے گا, لیکن ویسے ہو جائے گا, جس سے مجھے فوراً سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ لوگ میری خوشی میں خوش نہیں ہیں. ان کی جو یہ لیکن ہوتی تھی نا وہ میری ساری خوشی چوس لیتی تھی. یہ لوگ آپ کا مستقبل نہیں دیکھتے, یہ صرف اپنا درد دیکھتے ہیں, اور ان کا درد یہ ہے کہ آپ خوش ہیں. ٹھیک ہے, ان کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ خوش کیوں ہیں. یہ مجھے بہت دیر بعد سمجھ آئی تھی. پھر میں نے اپنی خوشیاں چھپانی شروع کی, پھر میں نے اپنی چیزیں چھپانی شروع کی, پھر میں نے ہر چیز اپنے دل میں رکھنی شروع کی. کچھ خوشیاں نا صرف اپنی ہوتی ہیں, انہیں ہر کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے مجھے پتا ہے نا کہ میری زندگی میں ایسے لوگ کون سے تھے, ویسے ہی آپ سب کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ کون سے ہیں. ان لوگوں کو فوری طور پر اپنی خوشیاں دکھانا بند کر دیں, ان لوگوں سے فوری طور پر اپنی کامیابی کی خبریں شیئر کرنا چھوڑ دیں. ان سے ایک ڈسٹنس بنا لیں, ایسا ڈسٹنس کہ انہیں فیل بھی نہ ہو اور آپ صحیح طرح سے اپنی زندگی بھی گزارنا شروع کرتے ہیں. اچھا, پھر ایک اور طرح کے لوگ جنہیں میں نے 40 کے بعد اپنی لائف سے کک آؤٹ کیا, وہ جو ہمیشہ آپ کو گلٹی فیل کرواتے ہیں. 35 سال ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا کیا جو ہر وقت بس گلٹ میں ہی رکھتے تھے. اچھا, یہ لوگ نا ہمیں مارتے نہیں ہیں, یہ نا آہستہ آہستہ ہمارے ضمیر کو مارتے ہیں. کیسے, میں آپ کو بتاتی ہوں. ان کے اسپیسیفک جملے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اتنا کیا, تم نے میرے لیے کیا کیا, میں نے تمہیں اتنا دیا, تم نے مجھے کیا دیا, میں نے تمہارے لیے اتنا کیا, تم ہمیشہ خود غرض رہی ہو, تم نے بس اپنا سوچا, تم نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا, تم نے مجھے ہمیشہ تکلیف دی ہے, میں نے ہمیشہ تمہارے آرام کا خیال رکھا ہے, میں اکیلی ہوں لیکن تمہیں کیا فرق پڑتا ہے. ایسی باتیں جب انسان سنتا ہے نا تو وہ فوراً سوچنے لگتا ہے کہ کیا واقعی ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم فوراً سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید واقعی ہماری غلطی ہے, شاید میں نے واقعی ان کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا, شاید میں واقعی بری ہوں, شاید مجھے واقعی اس سے بڑھ کے کرنا چاہیے تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے, جب آپ اس گلٹ میں جاتی ہیں تو آپ ان کے لیے مزید کرنا شروع کر دیتی ہیں, اپنا وقت, اپنی توانائی, اپنی خوشی, بس اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے. لیکن یقین کریں وہ گلٹ کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی ختم ہوگا, کیونکہ یہ گلٹ اصلی ہے ہی نہیں. یہ تو ایک ویپن ہے, ایک ہتھیار ہے جو یہ لوگ جان بوجھ کر استعمال کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہی کام کرے گا. آپ نرم دل ہیں, آپ محبت کرتی ہیں, آپ کو دوسروں کا درد محسوس ہوتا ہے, اور یہی آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے. یہ لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ اسی خوبی کو آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اور یہ میرے ساتھ بہت ہوا ہے یار, بہت ہوا ہے. لیکن جب مجھے اس کی سمجھ آئی تو میں نے خود سے یہ ایک سوال پوچھنا شروع کیا کہ کیا میں نے واقعی کچھ غلط کیا یا مجھے غلط محسوس کرایا جا رہا ہے. یہ دو الگ باتیں ہیں. اصلی گلٹ ہمیں بہتر بناتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں آگے بڑھاتا ہے. جھوٹا گلٹ, فیک گلٹ ہمیں توڑتا ہے, ہمیں چھوٹا بناتا ہے, ہمیں فرسٹریشن میں مبتلا کرتا ہے, ہمیں قید میں رکھتا ہے. جو گلٹ ہمیں ہمیشہ چھوٹا محسوس کروائے نا وہ اصلی نہیں ہے. آپ اچھی ہیں, آپ نے لوگوں کے لیے بہت کیا ہے, اور جو یہ نہیں مانتے نا تو پھر یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں. 5ویں لوگ
جن کو میں نے اپنی زندگی سے تو نہیں نکالا، وہ لوگ ابھی بھی میری زندگی میں ہیں، لیکن میں نے ان سے ڈسٹنس بنایا، میں نے ان کو ان کی باؤنڈریز میں رکھا، میں نے انہیں کبھی وہ باؤنڈریز کراس نہیں کرنے دیں، میں نے ان کو ان کی لمٹس کراس نہیں کرنے دیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو میں اپنے دل کی بات بتا دیتی تھی اپنا سمجھ کر، کسی دکھ میں ہوتی تھی، کسی غم میں ہوتی تھی تو ان لوگوں سے شیئر کر لیتی تھی، یہ سمجھ کر کہ شاید میرا دل ہلکا ہو جائے گا، میرا دکھ کم ہو جائے گا۔ کسی مشکل میں ہوتی تھی تو ان لوگوں کو بتا دیتی تھی، کوئی برا خواب آتا تھا ان لوگوں کو سنا دیتی تھی۔ لیکن زندگی نے ایسی ایسی چیزیں دکھائیں کہ عقل آئی تو پھر ان لوگوں سے ڈسٹنس بنا لیا، اور اپنا ہر غم، ہر دکھ، ہر مشکل ان لوگوں کو بتانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنی شروع کر دی۔ میں اپنے بہت سارے ولاگز میں آپ لوگوں کو کہہ چکی ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل بیان کریں۔ انسانوں کے پاس ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوتا، بس فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی انسان کو اپنی مشکل بتا رہے ہوتے ہیں تو انسان آگے سے ریسپونڈ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ریسپانس نہیں آتا، تو ہمیں لگتا ہے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں سن ہی نہیں رہے ہیں۔ ہماری مشکلیں اللہ نے ہی حل کرنی ہے، تو انسانوں کو بتانے سے کیا فائدہ ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ جب مجھ پر کوئی مسئلہ آتا تھا، کوئی مشکل آتی تھی، میں ایسے لوگوں کو بتا دیتی تھی، اور کچھ دن بعد وہی بات مجھے کتنے اور لوگوں کے منہ سے سننے کو ملتی تھی، اور تب میرا دل ٹوٹ جاتا تھا کہ دیکھو میں نے اس پر کتنا بھروسہ کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ احساس، وہ دھوکے، وہ جھوٹ، وہ سب میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ بھروسہ جب ٹوٹتا ہے نا تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے نا میرا بھروسہ توڑا، میرا اعتماد توڑا جو میں ان پر کرتی تھی۔ اور آپ کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، یہ لوگ آپ کی باتیں خبر کی طرح آگے پہنچاتے ہیں، آپ کا درد ان کی گفتگو کا موضوع بنتا ہے جناب، آپ کی مشکل ان کی محفل کی کہانی بنتی ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور بہت دیر ہو جاتی ہے۔ میں نے جب ایسے لوگوں کو پہچانا تو میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، میں نے اپنی زندگی کو پرائیویٹ رکھنا شروع کیا۔ اپنا درد میرا اپنا ہے، اپنی خوشی میری اپنی ہے، اپنے خواب میرے اپنے ہیں، اپنے فیصلے میرے اپنے ہیں، میرے پرابلمز میرے اپنے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ ہر بات ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی، اپنی زندگی کا ہر دروازہ ہر کسی کے لیے کھولا نہیں جاتا، اور اس پرائیویسی نے یقین کریں مجھے ایک نئی طاقت دی جو میں نے کبھی بھی فیل نہیں کی تھی۔ دیکھیں، بات تب تک آپ کی ہوتی ہے جب تک آپ کے دل میں ہوتی ہے، جب آپ کی زبان سے نکل گئی تو بس بات پھر آؤٹ ہو گئی۔ اپنے اندر کی بات کبھی نہ کریں، یہ عقل مندی ہے، اور اپنی زندگی کو ہر کسی کے سامنے کھولنا بند کریں۔ چھٹے لوگ جو آپ کو کبھی بدلنے ہی نہیں دیتے، یہ سب سے نقصان دہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں سے میں نے اللہ کا شکر ہے 40s کے بعد جان چھڑا لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ہمیشہ وہی رکھنا چاہتے ہیں جو آپ تھیں۔ آپ نے کچھ نیا سیکھنا چاہا تو انہوں نے کہا یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، چھوڑو پرے، تم سے نہیں ہونا۔ جیسا جب میں نے یوٹیوب نیا شروع کیا نا تو میرے اپنے ہی مجھے کہتے تھے، ہنستے تھے لٹرلی، چاہے مذاق میں ہنستے تھے چاہے کچھ بھی، بٹ مجھے کہتے تھے کہ تم سے نہیں ہوگا، فلاں کی ویڈیوز دیکھو اتنے ملین، فلاں کے سبسکرائبرز دیکھو اتنے ملین، تم کیا یہ گھر کا کانٹینٹ دکھا رہی ہو، تم سے نہیں ہونا۔ لیکن میں لگی رہی، مجھے پتا تھا میں کر لوں گی۔ اسی طرح میں نے کوئی بڑا فیصلہ کرنا تو کرنے ہی نہیں دیتا تھا، 100 لوگ مشورے لے کر آ جاتے تھے، ایسے کر لو ویسے کر لو، تم سے نہیں ہوگا، تمہاری سوچ غلط ہے۔ جب کبھی اپنے آپ کو بدلنا چاہا تو تم کبھی بدل نہیں سکتی، آگے بڑھنا چاہا تم سے ہوگا نہیں، چھوڑو بس، کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم بے وقوف ان لوگوں کی باتوں کا یقین کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بار بار یہی کہے تو آہستہ آہستہ نا ان کی آواز ہماری اپنی آواز بن جاتی ہے، کم از کم میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا تھا، اور پھر آپ رک جاتی ہیں جیسے میں رک جاتی تھی۔ یہ لوگ ہمیں روکتے ہیں کیونکہ اگر ہم بدل گئے تو انہیں بھی تو بدلنا پڑے گا نا۔ اگر آپ بڑھ گئیں آگے تو وہ تو پیچھے ہی رہ جائیں گے، اگر آپ کامیاب ہو گئیں تو ان کا اپنا درد سامنے آ جائے گا، تو وہ آپ کو روکتے ہیں آپ کی بھلائی کے نام پر۔ میں نے جب ان لوگوں سے ڈسٹنس بنایا تو میں نے پہلی بار وہ کام کیا جو میں کرنا چاہتی تھی، بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی کی منظوری کے، اور وہ تھا
میرا یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا. اور پھر جب میں کامیاب ہوئی تو وہی لوگ کہنے لگ گئے کہ ہم نے تو ہمیشہ سے کہا تھا کہ تم کر سکتی ہو. آپ وہ نہیں ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، آپ وہ ہیں جو آپ بننا چاہتی ہیں، اور یہ فیصلہ صرف اور صرف آپ ہی کا ہونا چاہیے. میں جانتی ہوں یہ ساری باتیں سن کر آج آپ نے کافی ریلیٹ کیا ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے. یہ باتیں سن کر آپ کی آنکھوں میں نمی بھی اتری ہوگی، آپ کا دل بھی ہیوی ہوا ہوگا، کیونکہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایسے چہرے کو، ایسے انسان کو اپنی زندگی میں جگہ دے رکھی ہوگی. لیکن آج میں آپ کو ایک بات صاف صاف بتا دوں کہ دور ہونا نفرت نہیں ہے، فاصلہ رکھنا دشمنی نہیں ہے، اپنا سکون چننا غلط نہیں ہے. آپ کسی سے بھی محبت رکھ سکتی ہیں، لیکن اس محبت کی بھی حد بنانی ہے آپ کو. آپ عزت سب کی کریں، لیکن اس عزت کی بھی حد بنانی ہے آپ کو، کیونکہ آخر میں یقین کریں کوئی آپ کو سکون نہیں دے گا، کوئی آپ کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا، کوئی آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. آخر میں آپ خود ہوں گی جو اپنے لیے کھڑی ہوں گی. سو اپنی جتنی بھی پرابلمس ہیں اللہ تعالیٰ کو بنائیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، ڈسٹینس بنا کر رکھیں، دعا کریں تاکہ آپ کی جتنی زندگی رہ گئی ہے آپ اسے کھل کر جی سکیں اور کھل کر سانس لے سکیں. تو بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجیے، چینل پر فرسٹ ٹائم آئیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے. ملوں گی میں اب آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.